باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک رحمۃ للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد عزیزو، پچھلے کئی ہفتوں سے جس بات پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے سیرت پیغمبر، اور سیرت پیغمبر کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ فقط آج اتنا کہوں کہ اس کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جو عالمین کے لیے رحمت بن چکا ہے۔ اور اگر آپ مولائی ہیں تو یہ مولائی نقطہ اس عنوان سے بھی پیغمبر اکرم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو علی کا محبوب ہے۔ عاشق رسول کون؟ والہانہ عشق کرنے والے تو 4-5 لوگ ہیں جو ہمیں تاریخ میں ان کی بے چینی ملتی ہے۔ ایک تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی دولت، اپنی زندگی، سب کچھ رسول خدا کے نام پر، وہ رسول خدا کی شخصیت کی کشش اور جاذبیت۔ دوسرے امیر المومنین، مرتے دم تک رسول خدا سے وفادار رہے، خون جگر دے کر ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور صبر کے ساتھ دین کی ان کے بعد حفاظت کی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی یاد میں دنیا سے چلی گئی۔ امام حسن اور امام حسین جنہوں نے ان کے دین کو بچانے کے لیے ایک وقت میں 72 جنازے اٹھائے ایک ہی دن، اور جناب اویس قرنی کہ جنہوں نے رسول خدا کا دیدار بھی نہیں کیا، تو جس نے دیدار نہیں کیا اس کی بے چینی کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کے لیے پریشان ہے، تو جو آغوش میں پلا ہو اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت علی اور حسنین علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا جس نے شخصیت کی اتنی خوبیاں دیکھی، اسی لیے بہت خوش نصیب ہوں میں، بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ ہم کو سرور کائنات کا ذکر کا موقع مل رہا ہے۔ کہ بہت کم ہوتا ہے ہماری اپنی شیعہ کمیونٹی میں، گویا ہم نے سنیوں سے مقابلے میں شخصیتوں کو بانٹ لیا، قرآن کو بانٹ لیا، قرآن انہوں نے لے لیا، رسول خدا کو انہوں نے لے لیا، اور ہم نے ان شخصیات کے بارے میں ذکر کرنا اور قرآن کو اپنے درمیان رائج کرنا عیب سمجھ لیا، یا اس کو کمرنگ کر دیا، بہت اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے میں ہر بار اسی نیت سے آتا ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق دی۔ تو آج میں یہ ذکر یہ کر رہا ہوں کہ میں نے رسول خدا کی زندگی کا ذکر کرتے کرتے 40 سال تک ان کی زندگی کو پہنچایا، اور یہ بتایا کہ پیغمبر اکرم کی ولادت 30 عام الفیل 17 ربیع الاول اور 1 عام الفیل کو آپ کی ولادت ہوئی، اور 25 عام الفیل میں جناب خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، 30 عام الفیل میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 40 عام الفیل میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہدہ نبوت سے نوازا اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے 3 سال خاموش تبلیغ کی۔ 3 سال کے بعد دعوت ذوالشرا میں علل اعلان تبلیغ کا ذکر کیا اور لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، تو اس وقت صرف حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کا ساتھ دیا۔ پیغمبر اکرم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، ابتدائی 3 سالوں میں وہ رسول خدا کے اتنے مخالف نہیں ہوئے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نے ان کے خداؤں کو بربلا برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ تو تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، تم ان کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، تو یہاں سے وہ رسول خدا کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ انہوں نے رسول خدا کو لالچ دی کہ ہم آپ کو دنیا بھر کی دولت دیں گے اگر آپ کو، اور ایک خوبصورت دوشیزہ سے آپ کی شادی کروا دیں گے،
سرداری کی اگر خواہش ہے تو عرب کا سردار آپ کو بنا دیں گے، آپ اس مشن سے ہاتھ اٹھائیں۔ تو رسول خدا نے یہ کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دیا جائے تب بھی میں اپنی مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو تب انہوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم ایک جوان آپ کو دیتے ہیں اپنی جانب سے، آپ اس کی پرورش کیجئے اور اس کے بدلے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں، ہم انہیں قتل کر دیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو، میں اپنے جگر گوشے کو تمہارے حوالے کر دوں اور دشمن کی اولاد کو اس کو پالو پوسو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جناب ابو طالب علنی طور پر رسول خدا کی حمایت کے لیے آگے آئے اور آپ کی حمایت کی۔ جناب خدیجہ نے حمایت کی، حضرت علی نے حمایت کی اور جناب ابو طالب نے حمایت کی۔ اب یہاں سے میں سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگوں نے، مشرکین مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا۔ رسول خدا تو حمایت ان کو مل جاتی تھی، حضرت علی ساتھ ہوتے تھے۔ آپ کو خزیم کہا جاتا ہے حضرت علی کو، کیونکہ جو کوئی رسول خدا کو برا بھلا کہتا یا ان پر پتھر پھینکتا یا انہیں ستانے کی کوشش کرتا تو آپ اس کا کان مڑوڑتے اور اس کو سزا دیتے تھے، ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے، جبکہ آپ 13 سال کی عمر تھی آپ۔ تو اسی لیے دشمن آپ کو خزیم کہہ کر پکارتا تھا، کان مڑوڑ کے بعد۔ تو رسول خدا کو تو اتنی زیادہ تکلیف پھر بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جو رسول خدا کے ماننے والے ہیں، جناب زید، جناب بلال، جناب عمار یاسر اور خود جناب یاسر اور ان کی زوجہ، ان لوگوں کو بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑتی، بہت اذیتیں جھیلنی پڑتی تھی۔ خود رسول خدا بھی کفار و مشرکین کی مسلسل اذیتوں کی وجہ سے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے، وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، جس طرح مجھے اذیت دی گئی ہے ایسی اذیت، ایسی تکلیف، ایسی سزائیں کسی نبی کو نہیں پہنچی۔ یہ رسول خدا نے کہا۔ اور رسول خدا کے صحابی میں خصوصاً جو لوگ نو مسلم تھے، جناب یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ، جناب سمیہ کو تو بیچ میں سے چیڑ دیا تھا، یعنی بہت سخت تھا۔ اور جناب عمار، جناب خباب بن ارد، جناب عامر ابن فہیدہ اور جناب بلال حبشی، ان کو بے انتہا تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو یہ جب مسلسل تکلیفیں جھیل رہے تھے تو اس وقت رسول خدا نے یہ دیکھا کہ کیا کیا جائے۔ تو عزیزوں، یہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ حبشہ میں سب سے پہلے پیغمبر نے لوگوں میں جب دین کی تبلیغ کی تو یہ پیغام اطراف میں بھی پھیلا، یمن تک بات گئی، مدینے تک بات گئی۔ تو وہ لوگ جو حج کے لیے آیا کرتے تھے یا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، وہ رسول خدا کے اس پیغام کو سن کر ان سے ملنے کی چاہ رکھتے تھے۔ تو جو کوئی آتا تھا، عرب کے جتنے بھی مشرکین تھے، قریش کے جتنے بھی مشرکین تھے، وہ انہیں روکتے تھے اور ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں محمد سے مت ملو، وہ بہت بڑا جانور ہے، ان سے بات مت کرو۔ تو ان سے بات کرنے سے روکتے تھے اور الٹی سیدھی کوششیں کرتے تھے۔ اس زمانے کا ایک مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا عاشی۔ وہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا، جبکہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، آ کر اس نے جناب پیغمبر اکرم کی شان میں قصیدہ کہا اور اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچا تاکہ دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کرے۔ لیکن اسی وقت جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے عاشی کو پیغمبر اکرم سے ملنے سے روکا اور مجبور کیا کہ وہ اپنے شہر واپس چلے جائیں۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، ایک تو لوگوں کو روکا، دوسرے قرآن کا مقابلہ کیا۔ قرآن میں ایسی جاذبیت ہے، ایک تو قرآن کی تعلیمات، دوسرے قرآن کا لے اور لحن، تیسرے قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی جملہ بندی۔ تو اہل زبان جب کبھی بھی ایسا صاف ستھرا پاکیزہ کلام سنتے تھے کہ
کہ جو شاعروں کے کلام پر بھی بھاری تھا، تو خود بخود ان کے دل میں غضب کی محبت قرآن مجید کی ایجاد کی جاتی، وہ اسے سننے کے لیے آتے تھے، چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، پیغمبر اکرم کو منع کرتے تھے۔ اس میں بھی ایک شخص تھا عجیب، اس کا نام تھا نصر بن حارث۔ یہ عجب کٹر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایران کا سفر کیا، جایا آیا کرتا تھا کاروبار کے غرض سے۔ تو وہاں پر آپ نے رومی کی مثنوی دیکھی ہوگی، مثنوی رومی یا پھر فردوسی کی مثنوی، اس کے اندر رستم و سہراب کے قصے، اس کے اوپر فلم بھی بنی ہے کافی اردو زبان میں۔ تو وہ قصے آ کر وہ کیا کرتا تھا، پیغمبر اکرم جس جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، یہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ کر رستم و اسفندیار کے قصے سنایا کرتا تھا۔ یہ قصے الف لیلہ میں موجود ہیں، الف لیلہ ہزار راتیں، تو اس کے اندر جو ہے یہ ساری کہانیاں موجود ہیں۔ ان کہانیوں کو سناتا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ پیغمبر اکرم سے روکا جائے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں ان کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ لوگ قالوا اساطیر الاولین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے زمانوں کے افسانے ہیں جنہیں لکھوا لیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم جو سنا رہے ہیں یہ سب اگلے زمانوں کے افسانے ہیں اور صبح شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اس نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کا راز جانتا ہے۔ ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ جب سے تحریر بھی لکھنا شروع نہیں ہوئی تھی، لوگ نقاشی بھی بننا نہیں جانتے تھے، اس زمانے کی تاریخ سے اگر کوئی واقف تھا تو اللہ واقف، وہ ہر راز کو جانتا تھا، جو زمین و آسمان کا راز جانتا ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید کے خلاف مشرکین نے ایک اور محاذ قائم کیا۔ ایک تو یہ کیا کہ جو بھی پیغمبر سناتے تھے اس کے مقابل یہ لوگ آ کر اپنے بیانات سناتے تھے۔ دوسرا کام یہ کیا، جب کبھی بھی پیغمبر اکرم آیات کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ لوگ ہلڑ ہنگامہ مچاتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ جہاں بھی اگر مجلس ہو تو یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اپنی نعت یا کوئی ایسی چیز بلند آواز میں لگا دیں گے کہ وہاں کے لوگ جو اپنے سننے نہ پائیں، یا اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، تو شور و غل مچاتے تھے۔ اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کہا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافر ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے اس قرآن پہ کان مت لگاؤ، اس قرآن پر کان مت دھرو، اور جب پڑھا جائے تو شور و غل برپا کرو تاکہ تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ، یہ لوگ اپنا پیغام پہنچا نہ سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اور گھنونی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے، اگرچہ کہ رسول خدا کو کیا تھا، سہولت تھی کہ جناب ابو طالب موجود ہیں۔ ہوتا کیا تھا، وہ چاہ کر بھی رسول خدا کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عرب کا نظام قبائلی نظام تھا، چاہے اپنے قبیلے کا شخص صحیح ہو یا غلط، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو سارا قبیلہ حمایت کے لیے آ جاتا تھا اور برسوں اس کی جنگ ہوتی تھی۔ تو عرب جانتے تھے کہ قریش اور بنی ہاشم کا قبیلہ بہت بڑا ہے، اگر ہم نے محمد مصطفیٰ کو کوئی گزند پہنچائی، کوئی نقصان پہنچایا تو پورا قبیلہ ان کی حمایت میں آ جائے گا، تو ہم ایک آدمی کے لیے ہمارا پورا قبیلہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو کیا کریں۔ پیغمبر اکرم پہ تو ہاتھ انہوں نے نہیں ڈالا، مگر ان کے ماننے والوں کو ستانا شروع کیا اور سخت تکلیفیں پہنچائی، اور غلام جو ان کے اختیار میں تھے ان کو دین اسلام قبول کرنے سے روکا، ان کے اوپر دیواریں گرائیں، ان کے سینے پر پتھر رکھ کے بڑے بڑے کلہاڑیوں سے، ہتھوڑیوں سے اسے پھوڑا گیا، انہیں ایسی ایسی تکلیفیں دی۔ جب ایسی تکلیف ڈالی گئی تو تب رسول خدا مجبور ہوئے اور اس گھٹن اور اس دباؤ سے نجات پانے کے لیے ترک وطن کا حکم۔ تو مسلمانوں کے دو ٹکڑی، پہلے کچھ 18 یا 20 لوگ
حبشہ کی طرف گئے. پھر اس کے بعد دوسرے اس میں 83 لوگ جناب جعفر طیار کون؟ حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے. اسی خاندان نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. حبشے کی طرف گئے. یہ حبشہ کون سی جگہ ہے؟ افریقہ میں ایک علاقہ ہے ایتھوپیا. جو اس وقت ایتھوپیا ہے وہ حقیقت میں حبشہ ہے. جناب بلال بھی یہیں سے تھے اور جناب فضا بھی یہیں سے تھے. اور یہاں پر مسیحیت حاکم تھی. زیادہ تر لوگ یہاں پر کرسچن تھے. اس کا بادشاہ نجاشی بہت ہی عادل، انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ. اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور آج بھی اس کا نام بڑے عزت سے لیا جاتا ہے. تو عزیزوں، مہاجرین کا ایک گروہ، پہلا گروہ جو 15 افراد پر مشتمل تھا، وہ عثمان بن مظعون کی زیر سرپرستی ماہ رجب 5ویں بیست یہ وہ سال ہے جس سال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت تھی. تو یہ رجب میں یہ قافلہ اس عیسائی ملک کی طرف روانہ ہوا اور 2 مہینے کے بعد لوٹ آیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا گروپ 83 مرد اور عورتوں پر مشتمل تھا، جس میں کچھ بچے بھی شامل تھے. جعفر بن ابی طالب کی سرپرستی میں ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا، جس کا وہاں کا فرمان روا جو نجاشی تھا اس نے اچھی طریقے سے ان کا استقبال کیا. جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو ان لوگوں نے اپنے 2 کارندے بھیجے. ایک تھا عمر عاص جو بعد میں معاویہ کا رائٹ ہینڈ بنا، اور دوسرے عبداللہ ابن ابی ربیعہ. ان لوگوں نے جا کر مسلمانوں کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کیا. کہا کہ یہ تو کرسچینٹی کے بھی خلاف، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور یہ لوگ ان کی خدائی کے بھی منکر ہیں. یہ ساری باتیں بتا کر ان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت نجاشی نے جعفر بن ابو طالب سے جو گفتگو کی، اس گفتگو کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. وہ قصہ جاننا ضروری ہے اور اسی کے اوپر میں بات کو ختم کروں گا. اگر حوصلہ ہے تو سلمان. ایک کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اور بہو اس کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا. امید ہے آپ لوگ حوصلے سے سنیں گے. سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ مسلمانوں کی حبشہ جو ہجرت ہوئی ہے اس ہجرت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے ایک تفصیلی بیان، ایک جواب دیا. اسی جواب کو میں سنا رہا ہوں. کہا کہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اس وقت تھی جب مکے کے مشرکین نے ان کو حد سے زیادہ تکلیف پہنچانا شروع کر دیا تھا. تو یہ گروہ مجبوراً پیغمبر اکرم کے حکم سے حبشہ کی جانب روانہ ہوا. تو وہاں پر حبشہ کا جو سلطان تھا، نجاشی جو بادشاہ تھا، اس نے اس مسلمان گروہ کو اپنے یہاں پناہ دی. وہاں پر وہ لوگ امنیت کے ساتھ رہنے لگے اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تبلیغ بھی ہونے لگی. لوگ پوچھنے لگے یہ لوگ کون ہیں، کس دین کو مانتے ہیں. تو جب یہ پیغام وہاں پر پہنچا تو اسلام کی بنیادیں بھی ادھر مضبوط ہوئی اور تبدیل ہوئی. ابن حشام نے اپنی معروف تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت قریش نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے، وہاں پر پرامن زندگی گزار رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر یہ قوی ہو کر، مضبوط ہو کر ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھرے. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اپنے 2 چالاک اور ایکٹیو قسم کے افراد کو چنا اور نجاشی کی طرف بھیجا. ان میں سے ایک میں نے بتایا کہ عمر عاص تھا، دوسرے عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ لوگ
قیمتی ہدیے اور تحفے لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور اس سے پہلے کہ نجاشی ان کو کہا کہ اس سے پہلے کہ نجاشی بات کرے تم اس کے سامنے یہ قیمتی تحفے پیش کرو تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے اور وہ حمایت میں آ جائے، وہ رسول خدا کی حمایت نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے ہدیے پیش کیے تاکہ نجاشی بغیر کسی سوال و جواب کے ان کی باتوں کو سن لے، لیکن اور مسلمانوں کو مجبور کرے نجاشی کہ وہ لوگ اس مذہب اور آئین سے ہاتھ اٹھا لیں۔ تو یہ لوگ جب حبشہ پہنچے اور جا کر ساری باتیں نجاشی کو بتائیں اور مسلمانوں کے بارے میں ذہن خراب کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ لوگ تمہارے مذہب کو نہیں مانتے ہیں، یہودیت کو نہیں مانتے ہیں، مسیحیت کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے ہیں، تو تم اور سور کو حرام جانتے ہیں، شراب کو حرام جانتے ہیں، جناب مریم کے بارے میں کچھ اور ہی قصہ سناتے ہیں۔ تو یہ سب سن کر تھوڑی دیر کے لیے نجاشی بھی پریشان ہوا اور غصے میں آ کر کہنے لگا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے افراد کو میں اپنے ملک میں رکھوں، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر چاہتا تو ان کو ظلم کر کے نکال دیتا، لیکن اس نے کہا کہ پہلے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مسلمانوں کو حکم دیا، کہا کہ آؤ آ کر ہمارے مسیحی جو عالم ہے، جس کو ہم اسقف کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں، ان کے سامنے آ کر پہلے گفتگو کرو اور اب تمہارا مذہب کیا ہے بتاؤ۔ اس مجلس میں اس محفل میں نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا یہ دین تم نے جو قبول کیا ہے کیا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے؟ کیا یہ دوسرے ادیان کے خلاف ہے؟ تو اس وقت جناب جعفر بن ابی طالب اتنی تربیت کر دی تھی رسول خدا نے، ابھی 5 سال ہی ہوئے، بعثت ہو کے 5 سال ہوئے، 5 سالوں میں اتنی تربیت کر دی پیغمبر اکرم نے کہ یہ جا کر دوسرے افراد کے سامنے اپنے مذہب، ایک مرتبہ رسول جا کر بتاتے تو سمجھ میں آتی تھی بات، لیکن جناب جعفر بن ابی طالب جا کر اسلام کو پیش کر رہے ہیں، وہ بھی 5 سال کے اندر، یہ واقعی ان کا ایک مقام ہے۔ تو جناب جعفر بن ابی طالب نے زبان کھولی اور کہا اے بادشاہ سلامت، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں زندگی گزارتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار گوشت کھاتے تھے، لاشیں کھاتے تھے اور برے کام انجام دیتے تھے، ہم نے صلہ رحم قطع کر لیا تھا، بات بات پر لڑتے جھگڑتے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو امنیت دینا بھلا دیا تھا، ہمارے طاقتور ضعیفوں پر کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہم اس حالت میں تھے، گدلا پانی پیتے تھے۔ اس وقت پروردگار عالم نے ہم پہ کرم کیا اور ایک پیغمبر کو ہماری جانب بھیجا کہ جس کے نسب کو ہم جانتے تھے، اس کو بچپن سے پہچانتے تھے، اس کے خاندان سے واقف تھے، اس کی صداقت کے گواہ تھے، اس کی امانت داری کے گواہ تھے، اس کی پاکیزہ نفسی کے اور پاک دامنی کے قائل تھے، تب ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اس پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک خدا کی پرستش کرو۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑو اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سر مت جھکاؤ۔ اسی نے ہمیں حکم دیا کہ دوسروں کی امانتوں کو ادا کرو، اور اسی نے ہمیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، اور پیغمبر نے ہی ہمیں بتایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو، اور پڑوسیوں کے لیے تو اتنی تاکید ہے کہ روایتوں میں آیا ہے پیغمبر اکرم نے پڑوسیوں کی اتنی تاکید کی مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ کہیں پیغمبر اکرم یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہے، ان کے لیے وصیت کر کے جاؤ، اتنی زیادہ اہمیت۔
اور اس کے بعد کہا کہ پیغمبر اکرم نے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ہم نے ان کی تمام باتوں کی تصدیق کی، ان کے اوپر ایمان لے کر آئے اور ان کی پیروی کرنے لگے۔ ہم پر یہ کفار اور مشرکین نے زیادتی کی، ہمیں اذیت پہنچائی اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم توحید کے دین کو چھوڑ کر دوبارہ بت پرستی کے دین کو اپنا لیں اور انہی گندگیوں میں دوبارہ چلے جائیں جن گندگیوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ لوگ ہم پر ستم کرنے لگے، پریشان کرنے لگے، تو ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے، اور ہم نے دوسرے ملکوں پر تم کو ترجیح دی کیونکہ تم عادل ہو اور مہربان ہو، رحم دل۔ جب نجاشی نے یہ سب باتیں سنی تو پھر دوسرا سوال کیا کہ تم جس قرآن کی بات کر رہے ہو، آسمانی کتابوں کی بات کر رہے ہو، ان میں سے کوئی آیتیں مجھے سناؤ تو میں سمجھوں کہ تمہارا دین کیسا ہے۔ تو جناب جعفر نے یہ آیت پڑھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا۔ تو اس آیت کی، ان آیتوں کی جس میں جناب مریم کا ذکر تھا، جناب مریم کو بڑے احترام سے یاد کیا گیا تھا، ان کے اوپر جو بے عفتی کا الزام یہودیوں نے لگایا تھا اس سے قرآن مجید نے انہیں مبرہ قرار دیا، اور جناب عیسیٰ کی گواہی کا ذکر کیا۔ یہ سب جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، اس کی ان آیتوں کی فصاحت بلاغت کو دیکھ کر رو کر کہنے لگا، یہ تو وہی باتیں ہیں، ان ہمون چیزی ہست کے بر عیسیٰ نازل شد، یہ تو وہی باتیں ہیں جو عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ تو پس معلوم ہوا کہ پیغمبر عیسیٰ اور پیغمبر محمد مصطفیٰ دونوں ایک ہی نور سے۔ اس کی گواہی کس نے دی؟ نجاشی۔ چونکہ وہ بہت ہی پڑھا لکھا بھی تھا، توریت اور انجیل پر اس کو عبور تھا، تو کہا کہ خدا کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر سکون کی زندگی گزارنے لگے اور کئی سالوں تک رہے، اس کے بعد واپس آئے۔ پھر آپ آنے کے بعد دیکھیے جنگ تبوک نہیں بلکہ اس کے بعد والی جنگ ذہن سے نام نکل رہا ہے، جس میں جناب جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اسی لیے آپ کو تیار کیا گیا، تیار کہا گیا۔ تیار یعنی اللہ نے آپ کے دونوں ہاتھوں کے بدلے دو پر دیے جس سے جنت میں وہ سیر کرتے۔ ٹھیک ہے عزیزو، آخری جملے کہ اس ہجرت کے فائدے اور برکتیں کیا حاصل ہیں۔ کسی بھی واقعے کو سننے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے، یا نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے، یا کچھ نقصان پہنچتا ہے کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ تحلیل اگر ہم کرنے کے قابل ہے تو یہ قصے کہانیاں سننے کا فائدہ ہے، ورنہ فقط قصے کہانیاں ہو کر رہ جائے گی۔ ترک وطن کر کے حبشہ کی جانب روانہ ہونے اور اس ملک میں کافی عرصے تک قیام کرنے کے وجہ سے مسلمانوں کو بڑے فائدے ہوئے اور وہاں بہت سی برکتیں حاصل ہوئی۔ سب سے بڑا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ جو مسلمان ترک وطن کر کے حبشہ چلے گئے تھے، انہیں قریش کے مظالم سے نجات مل گئی، آرام مل گیا، سکون مل گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کا پیغام افریقہ پہنچا اور وہاں سے مختلف علاقوں میں پہنچا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کی رسوائی ہوئی اور جو نمائندے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گئے تھے، ذلیل و خوار ہو کر انہیں لوٹنا پڑا۔ عیسائیوں کے ساتھ مسلم مہاجرین کی اسلامی راہ و روش، شرافت مندانہ طرز زندگی اور اسلامی احکام کی سخت پابندی۔ دیکھیے پھر سے سنیے گا کہ جو مسلمان مہاجر ایتھوپیا گئے تھے، انہوں نے ایسی زندگی گزاری اور اسلام کے اصولوں کی، قوانین کی ایسی پابندی کی کہ ان کی اس پابندی، پاکیزہ کرداری اور مذہب کے ساتھ وفاداری کو دیکھ کر حبشہ کے لوگ دین اسلام کے شیدائی بن گئے۔
تو عمل سے ان لوگوں نے دین کو پھیلایا. ابھی بھی یہی ہے. اگر ہمارے دین میں کوئی خوبی ہے تو اس کا اثر ہماری سوسائٹی میں نظر آئے. یہ اثرات دیکھ کر دوسرے لوگ خود بخود ہمارے دین کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں گے. دین اسلام کے شیدائی ہونے لگے. چنانچہ آج ایتھوپیا جو کہ سابق میں حبشہ یا آریٹیریا اور صومالیہ میں جو کروڑوں مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کی ہجرت اسی ایتھوپیا کے حبشہ کے لوگوں کے حبشہ کی ہجرت کا فیض ہے. یہ ہم کو برکت حاصل ہوئی انشاءاللہ. آگے جو بات ہوگی، یہ لوگ تو چلے گئے حبشہ، یہ مسلمان وہ لوگ تو سکون سے رہنے لگے. اب جو باقی مسلمان مدینے میں مکے میں بچے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ہوئی اقتصادی ناکہ بندی اور 3 سال کی سخت زندگی کہ جس میں ان لوگوں کو شیب ابی طالب میں قید ہو کر گزارنا پڑا، اور جس کے نتیجے میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ وفات پا گئے. اور پیغمبر اکرم نے اس سال کو سال عام الحزن کا نام رکھا. ٹھیک ہے، ان سب کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے، میں آپ کی خدمت